یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ایک بات کی ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ وہ کیسے خدا کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ بس اسی لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ہماری باتیں قرآن پر پرکھو۔ آیت نمبر 46 یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی جو لفظ جہاں پر ہے، جو جملہ اس کی جو مراد ہے، یا لفظوں میں تعریف کر دیتے ہیں یا اس کی مراد میں، یہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہے۔ یہ کام قرآن کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر جب اپنے فرقے اور مسلک کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید کو جس طرف قرآن لے کے جا رہا ہوتا ہے اس سے دوسری طرف رخ پھیرنے کی مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی نسبت مقدس ہستیوں سے بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ایک بات کی ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ وہ کیسے خدا کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ بس اسی لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ہماری باتیں قرآن پر پرکھو۔ اگر قرآن سے تمہیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور پھر ہمارے نام سے مثلا امام نے یوں فرمایا، کوئی بندہ آ کر کہتا ہے، تو وہاں پر دھوس میں نہیں آنا، وہاں پہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ خلاف قرآن ہم سے منسوب بات کو قبول کرو۔ یہ مسئلہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے، اور اگر اس دروازے کو آپ بند کر دیں اور آپ کہیں نہیں قرآن مجید کو تو پتہ نہیں 70 میننگ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مراد ہے، تو یہ بات جو ہے اس کو ہم فرنٹ پہ رکھیں گے، قرآن کی آیت کو پیچھے کر دیں گے، ہدایت کا دروازہ بند، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کبھی بھی قرآن اس معاشرے میں واپس نہیں آ سکتا، چونکہ ہر بندہ کہے گا اس سے جو سمجھ آتا ہے وہ تو صحیح بات ہی نہیں ہوتی، مثلا ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وجہ اور سبب ہے کہ عوام میں قرآن مہجور ہے، حتیٰ کہ بہت سارے علماء میں بھی مہجور ہے، مدرسوں میں بھی مہجور ہے، مدرسوں میں بھی باقاعدہ قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا۔ اہل علم، اہل خبرہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور سب تیار ہو جائیں اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کی شکایت کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور یہ کام یہودیوں کا کام تھا، تحریف کرنا، کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے۔